کل کے پیرا میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امیر معاویہ نے جو خلافت تھی وہ اپنے بیٹے یزید کو دے دی، جبکہ حق امام حسین کا بنتا تھا۔ تو آج ہم امام حسین کے بارے میں بات کریں گے۔ جب امام حسین نے یزید کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا، اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو یزید کو یہ بات بہت کھٹکی اور بہت بری لگی۔ اس نے کیا کیا، عرب کے صوبیدار تھے، ان کو ایک خط لکھا اور چپ چاپ اس خط کو امام حسین کے پاس بھیجا، اور اس نے کہا کہ وہ میری بیعت کر لیں، نہیں تو انجام بہت برا ہوگا، اور میری خلافت کو منظور کر لیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں خلافت تو منظور نہیں کروں گا اس کی، اور آپ جا کے اس کو بول دیجئے۔ کوفہ ایک ایریا ہے جہاں کے لوگ امام حسین کو اپنا خلیفہ ماننا چاہتے تھے اور یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ جو بات ہے کہ کوفہ کے لوگ خلافت جو ہے امام حسین کی مان رہے ہیں، یزید کو معلوم چل جاتا ہے، اور یزید وہاں پہ ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ لگ بھگ یہ تعداد 20,000 تک پہنچ گئی جو لوگ امام حسین کو اپنا خلیفہ ماننا چاہتے تھے۔ تو یزید کے پاس یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ اتنے تعداد میں لوگ جو ہیں امام حسین کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، اور جبکہ میں خلیفہ ہوں مجھے خلیفہ نہیں مانتے ہیں۔ تب کوفہ کے لوگوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا امام حسین کو، اور وہ خط بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ یزید ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے، کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں اور اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جس سے بھی بہت چڑ گیا ہے۔ تو امام حسین نے اس خط کا جواب نہ دیتے ہوئے چپ رہنا زیادہ مناسب سمجھا، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی جنگ ہو۔ وہ چپ رہے، لیکن کوفہ کے لوگوں نے ایک ایموشنل خط اس کے بعد پھر بھیجا، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ ہم قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب آپ کے نانا وہاں ہوں گے، کیونکہ امام حسین پیارے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ کہا آپ کے نانا سے ضرور شکایت کریں گے آپ کی، کہ جب ہم کوفہ میں پریشان تھے، یزید ہمیں پرتاڑت کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، ہمیں دکھ درد دے رہا تھا، تب ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا، خط بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دے کے ہمیں بچایا نہیں تھا، آئے نہیں تھے۔ تو جب آپ نے کوفہ کے لوگوں کا یہ خط پڑھا تو آپ بہت زیادہ، کیونکہ ادار دل تھے، بہت زیادہ ودوان تھے، بہت گیانی تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اور تو چھل کپٹ بالکل بھی نہیں تھا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی دھوکہ دھڑی کچھ نہیں تھی۔ امام حسین بہت سیدھے سچے ایک انسان تھے۔ تو انہوں نے جب یہ خط پڑھا، اپنے نانا کا واسطہ پڑھا اس میں، تو آپ بہت ایموشنل ہو گئے، آپ رونے لگے، اور آپ نے وہیں پہ ایک خط لکھا، اور اپنے بھائی جو مسلم جن کا نام ہے، ان کے ہاتھ انہوں نے وہ خط کوفہ میں بھیجا، کیونکہ آپ تب تک مدینے سے مکہ آ چکے تھے، تب بھی کوفہ کے لوگوں نے خط آپ کو بھجوایا تھا۔ تو آپ نے اپنے بھائی کے ہاتھ وہ خط بھجوایا، اور اس میں لکھا کہ اے کوفہ کے لوگوں پریشان مت ہو، میں نوازا ہوں پیارے محبوب کا، اور میں آپ کو ضرور بچانے آؤں گا، اور میں آپ کے حق میں ضرور کھڑا ہوں گا، آپ صبر کرو، میں ضرور آؤں گا۔ لیکن جیسے ہی یزید کو یہ بات معلوم چلتی ہے کہ کوفہ میں امام حسین کے بھائی مسلم آئے ہیں کوئی خط لے کے، اور وہ ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے کوفہ کے لوگوں کی خلافت میں، کہ وہ خلیفہ امام حسین کو مانتے ہیں، تو یزید نے اپنا ایک بہت قریبی انسان بھیجا، اور کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ جو یزید کو خلیفہ مانے گا اس کو ہم نرمی برتیں گے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو امام حسین کو خلیفہ مانے گا اس کو ہم جان سے مار دیں گے، اور اس کو ہم بہت پرتاڑت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب نیکسٹ پیرا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ باقی آپ کو ہماری جانکاری کیسی لگ رہی ہے آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔